برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، دریا میں کشتی ٹوٹ گئی، پھٹے علیحدہ ہو گئے۔ وہ صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پھٹے کے اوپر ہیں، وہ تیرتے جا رہے ہیں۔ وہ پھٹا تیرتے 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 دریا میں وہ ایک جنگل کے قریب پہنچے۔ وہ وہیں باہر سے نکل گئے۔ اب جنگل ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اب کیا دیکھا؟ جنگل میں دور سے جنگل کا سردار، جنگل کا جو بادشاہ جس کو شیر کہتے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شیر کو دیکھتے ہیں اور دل میں ایک بے چینی آ جاتی ہے اور خوف پیدا ہو گیا، جنگل کا شیر آ رہا ہے، مجھے کھا جائے گا، مجھے پھاڑ دے گا۔ میرے نبی کے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگل کے شیر کو مخاطب ہو کے فرمایا، اور جنگل کے شیر خبردار، مجھے کھانے کی کوشش نہ کرنا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے وہ جنگل کا شیر جو کھانے کے ارادے سے آ رہا ہے، اس نے سر جھکا لیا، اس نے سر جھکا لیا اور دم ہلانے لگ گیا۔ وہ بجائے کھانے کے وہ قریب آ کے اشارتاً کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، تو محبوب کا غلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، چل میں تجھے کھاتا نہیں ہوں، میں تجھے راستہ بتلاتا ہوں۔ بعد نے کہا وہ شیر کے اوپر سوار ہو گئے، بعد نے لکھے آگے آگے شیر چلتا رہا، پیچھے پیچھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلتے رہے۔ وہ شیر راستہ دکھا کے واپس آ گیا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے سے جنگل کے شیر نے کھایا نہیں، بلکہ میرے نبی کے غلام کا ادب احترام کرتے ہوئے اس کو راستے پہ لگا کے واپس آیا ہے۔ یہاں میں عرض کرتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ شیر کو ملا، شیر رک گیا، کھایا نہیں، پھاڑا نہیں، تکلیف نہیں دی، خیر خواہی کی، ہمدردی کا مظاہرہ کیا، محبت کا مظاہرہ کیا۔ آج میں اور آپ کسی کو نبی کا واسطہ دے دیں یا تو مجھے معاف کر دیں، نبی کا واسطہ دے دیں، یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں وہ اپنے آپ کا جرم تسلیم کر کے، ظلم تسلیم کر کے میں معافی مانگ رہا ہوں، تو میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نبی کا واسطہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر کیسے نبی کے امتی بنے ہوئے ہیں؟ جنگل کا شیر تو مان گیا، جنگل کے شیر نے صرف معافی نہیں کیا، صرف یہ نہیں کہ کھایا نہیں، کھایا بھی نہیں، رہبر بھی بننا ہے، راستہ بھی دکھلایا ہے، نبی کی محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ آج کسی سے غلطی ہو جائے، وہ کہہ دے ہم معاف کر دیں، معاف کر دے، وہ کہتا ہے میں تو تجھے دیکھنا برداشت نہیں کرتا، تو معافی مانگتا ہے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی سے غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہوتی ہے، میرے سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو گئی، اس نے جا کے معافی مانگ لی، اور معاف کرنے والے نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معاف کرنے والے کی عزت میں، شان میں اگر کوئی کمی آئے، قیامت والے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے لے لینا۔ اس سے آگے سخت وعید ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلطی ہو گئی کسی سے، اس نے کہا مجھے معاف کر دے، کہتا ہے کوئی معافی پہ نہیں، چلا جا، مجھے موقع ملا نا میں نمٹوں گا تمہارے ساتھ، اور موقع کے انتظار میں ہے، میں بدلہ لوں گا، یا بدلے کی نیت نہ بھی ہو، آنے والے کو معاف نہ کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو معافی مانگ رہا ہے اور اگلا اس کو معاف نہیں کر رہا، جو معاف نہیں کر رہا اس بدبخت کو کہہ دو قیامت والے دن میرے حوض کوثر کے قریب نہ آنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ آج تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم سالوں سال لڑیاں لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے کہ تو یہ غیرت نہیں کہ دوسرے کو بول چال چھوڑ دینا، قطع رحمی کرنا اور اپنے آپ کو جہنم سے محروم جنت سے محروم کر دینا اور جہنم کا حقدار بنا دینا، یہ غیرت نہیں ہے۔ ہم معاف کرنے والے بنے۔ اے تیری میری عزت نبی سے زیادہ ہے؟ جس نبی کی خاطر اللہ نے کائنات کو بنایا، جس نبی کی برکت سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوبہ اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا میں یہ نظام بھی نہ بناتا، اس محبوب کو پتھر لگ رہے ہیں، اس نبی کو پتھر لگ رہے ہیں، وہ نبی ہاتھ اٹھا کے معاف کر رہے ہیں، اس نبی کے دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں، وہ محبوب ہاتھ اٹھا کے معاف کر رہے ہیں۔ طیف کی وادیوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مبارک لگے، ایک ایک جگہ پہ بار بار پتھر لگتے تھے، 2-3 میل تک پتھر لڑکے مارتے رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوڑتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کا دل دکھایا، آپ کو اذیت پہنچائی۔ میرے محبوب نے ہاتھ مبارک اٹھا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اب طیف والوں کا کچھ نہیں بچے گا۔ نبی کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جب نبی نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کی اولادوں کو قبول فرما۔